یعنی کوئی بہت بڑا کام نہیں، کوئی بہت بڑی مشکلات، کوئی آپ کو سمندر پار کر کے جانا پڑے، ایسا نہیں، بلکہ اس نے فرمایا تو اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے قرب عطا فرماتا ہے۔ اپنی چیز کو، سخی اللہ کا دوست ہے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بہترین شخص ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر میں آپ کو اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے دوں اور آپ کو میں یہ بات کہوں کہ 1000 روپے بھی میرے ہیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں خوشی میں، اب آپ یہ 1000 روپے میں سے 500 آپ رکھ لیجیے، 500 مجھے واپس دیجیے، تو آپ کے لیے کوئی خاصا مشکل نہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے 500 کا میرا فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں روپیہ دیا، اب اس میں سے وہ کچھ کی زکوٰۃ مانگتا ہے، اپنی راہ میں خرچ کو اس نے جو ہے حکم لگایا، آپ اس پہ اڑ جاتے ہیں۔ 1,00,000 روپے میں 2500 روپے دینا آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آپ اس پہ اڑ جاتے ہیں، پھر آپ کی پریشانیاں آتی ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا بندے کو، پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بیماری لگی، میں 1,00,000 روپیہ ڈاکٹر کو 1 مہینے میں دے چکا ہوں لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے آپ نا اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، پھر مشکلات بڑھتی ہیں، پھر بہت زیادہ معاملات بن جاتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس نے آپ کو کروڑوں دیا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، تو اگر وہ کہتا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تو جو ہے وہ مجھ تک پہنچا، وہ کہتا ہے تو غریبوں کی مدد کر، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ پریشان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں، آپ کہا کریں صاحب آپ اکیلے پریشان نہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی آزمائش میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ اللہ دور کر دے گا۔ تو آپ جب اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے سنت مبارکہ بھی ہے، اور کسی یتیم کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھنا پھر کتنی بڑی کوئی نیکی کا کام ہے۔